بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد یہ سورت تلاوت کیا کرو۔ اگر آسمان سے بارش مانگو گے تو وہ برس پڑے گی، اگر دشمنوں پر فتح طلب کرو گے تو وہ عطا ہو جائے گی، اگر رزق کی دعا کرو تو خزانے کھل جائیں گے، اور اگر شفا مانگو تو شفا نصیب ہو جائے گی۔ وہ سورت یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ پیش کر رہے ہیں جو فجر کی نماز کے بعد ایک خاص سورت پڑھنے سے متعلق ہے۔ اس سورت کی تلاوت کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی حاجات یا خواہشات ہیں تو وہ بھی پوری ہو سکتی ہیں۔ اس سورت کی تلاوت سے اگر آپ آسمان سے بارش مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائے گا۔ اگر دشمن پر فتح مانگیں گے تو دشمن زیر ہو جائے گا، اور اگر رزق کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے خزانوں سے رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ اس سورت کی برکت سے مریضوں کو شفا ملتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ سورت ہے، اور فجر کی نماز کے بعد اس کی تلاوت سے اس کے فضائل مزید بڑھ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے زندگی میں کبھی ایسا لمحہ محسوس کیا جب دل کی بے چینی، آنکھوں کے آنسو اور سینے کا بوجھ ایک ساتھ باہر نکلنے کے لیے تڑپ رہے ہوں؟ جب آپ کے سامنے تمام راستے مسدود ہو جائیں، دروازے مقفل ہو جائیں اور دعائیں گویا آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی لوٹ آئیں، ایسے حالات میں انسان سوچتا ہے کہ شاید اب کوئی سہارا باقی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ وہ رب جو کن کہتا ہے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اس نے قرآن پاک میں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں ایسے اعمال سکھائے ہیں جو پہاڑوں جیسی مشکلات کو لمحوں میں ختم کر دیتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے، ایک ایسی صورت، ایک ایسا عمل جس کی تاثیر کا تصور بھی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ یہ وظیفہ کوئی معمولی ذکر نہیں بلکہ قرآن پاک کی ایک مختصر سی صورت پر مبنی ہے، جس کا وزن الفاظ میں کم لیکن معنی میں زمین و آسمان سے بھی عظیم ہے۔ سورۃ اخلاص، آپ اسے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، نماز میں پڑھتے آئے ہیں، بچوں کو یاد کرواتے آئے ہیں، لیکن شاید اس کی اصل روحانی طاقت سے اب تک پوری طرح واقف نہ ہوئے ہوں۔ یہ وہ سورت ہے جو توحید کا اعلان کرتی ہے، اللہ کی یکتائی کا پیغام دیتی ہے، اور مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو مضبوط کرتی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسنون اذکار مکمل کرتے ہیں اور پھر سورۃ اخلاص کی مخصوص تسبیح کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ قل ھو اللہ احد کی پہلی صدا بلند کرتے ہیں، آپ کے دل کی دھڑکن تبدیل ہونے لگتی ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ ایک غیبی سکون آپ کے وجود میں سمایا جا رہا ہے، گویا فرشتے آپ کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ آپ کا یقین پختہ ہوتا ہے کہ آپ کی دعا اب قبولیت کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ یہ صرف میرا یا آپ کا وہم نہیں، بلکہ اس عمل کے بارے میں قرآن و حدیث میں ایسی بشارت موجود ہے کہ اگر آپ بارش مانگے تو آسمان سے رحمت کی بارش نازل ہوگی، اگر دشمن پر فتح مانگے تو اللہ کی مدد نازل ہوگی، اگر رزق کی دعا کریں تو زمین و آسمان کے خزانے کھل جائیں گے، اور اگر شفا مانگے تو رب شفا دینے والا آپ کی بیماری کو اس طرح مٹا دے گا جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ اخلاص کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن پاک کی 1/3 کے برابر ہے، یعنی اس کی فضیلت اور ثواب اتنا عظیم ہے کہ گویا آپ نے قرآن کا 1/3 حصہ تلاوت کر لیا۔ اب ذرا سوچیں، جب آپ اسے ایک خاص تعداد میں ایک مخصوص وقت پر اور پورے یقین و اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کے اثرات کتنے عظیم ہوں گے۔ میں نے بزرگوں اور علماء کرام سے ایسے واقعات سنے ہیں جن میں لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں۔ قرض کے بوجھ تلے دبے لوگ ایک ہفتے میں آزاد ہو گئے، لا علاج مریض صحت یاب ہو گئے، دشمن زیر ہو گئے، اور وہ لوگ جو برسوں سے اولاد کے لیے ترس رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی خوشخبری عطا فرمائی۔ یہ سب اسی سورت کی برکت سے ہوا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اسے یقین، محبت اور پابندی کے ساتھ پڑھا جائے۔ فجر کا وقت روحانی لحاظ سے بھی غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ دن کے آغاز پر جب فرشتے اعمال لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، تب آپ کی یہ سورت اور دعائیں براہ راست آسمان کی طرف عروج کرتی ہیں۔
یہی وہ لمحہ ہے جب آپ کے دل کی کوئی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور اس کے دروازے پر دستک دی جاتی ہے۔ آج ہم آپ کو اسی ذکر کا مکمل طریقہ، اس کے ساتھ فضائل اور قرآنی و حدیثی دلائل کے ساتھ کچھ مستند واقعات بھی سنائیں گے جو آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ یہ کوئی افسانوی بات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی طاقت کا زندہ ثبوت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے تنگ دستی، بیماری، دشمنی اور مایوسی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بغیر کسی رکاوٹ کے عرش الہی تک پہنچیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور یقین کا چراغ ہمیشہ روشن رہے، تو یہ پیغام آپ کے لیے ہے۔ آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ جو راز ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کے عظیم سمندر میں بے شمار صورتیں اپنی اپنی شان رکھتی ہیں، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جو غیر معمولی فضیلت اور طاقت کی حامل ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں اور منفرد صورت ہے سورۃ اخلاص۔ یہ صرف 4 مختصر آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کا پیغام اتنا عظیم ہے کہ یہ ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کر دیتی ہے۔ سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ اپنی یکتائی، بے نیازی اور کامل صفات کا اعلان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ آیات ہمیں اللہ کی توحید کی صفات کا واضح درس دیتی ہیں اور ہر قسم کے شرک، وہم اور گمراہی کا خاتمہ کرتی ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے 1/3 کے برابر ہے، یعنی اس سورت کے الفاظ اور مفہوم اس قدر جامع ہیں کہ گویا آپ نے قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک صحابی ہر نماز میں سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ یہ سورۃ رحمان کی صفات بیان کرتی ہے اور مجھے بہت پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی یہ محبت اسے جنت میں لے جائے گی۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ سورۃ اخلاص سے محبت کرنا اور اسے کثرت سے پڑھنا جنت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ اخلاص 10 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ محترم ناظرین، سورۃ اخلاص کا ورد شیطان اور جادو کے اثرات سے حفاظت کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ بزرگوں نے اسے صبح شام کے اذکار میں شامل رکھا۔ علماء کرام متفق ہیں کہ سورۃ اخلاص نہ صرف عقیدے کی بنیاد کو مستحکم کرتی ہے بلکہ دل میں اللہ کی محبت اور یقین کو بڑھاتی ہے۔ امام ابن تمیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ اخلاص مومن کے دل میں ایک ایسا نور پیدا کرتی ہے جو اس کے عقیدے کو ہر قسم کے باطل سے پاک کر دیتا ہے۔ فجر کے بعد اس سورت کی تلاوت خاص تاثیر رکھتی ہے کیونکہ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ جب دعا کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا جائے تو قبولیت کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ سورۃ اخلاص اگرچہ مختصر ہے لیکن اس کا پیغام عظیم ہے، جو مومن کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، جنت کے دروازے کھولتا ہے اور دعاؤں کو قبولیت کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ محترم ناظرین، دن کے 24 گھنٹوں میں 5 سنہری لمحات ہوتے ہیں جب مومن اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور ان میں سب سے خاص مقام فجر کی نماز کو حاصل ہے۔ کئی علماء کرام نے بیان کیا کہ فجر کے بعد کی گھڑیاں دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہیں، اسی لیے اولیاء اللہ اسی وقت خاص ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ فجر کے بعد ذکر و اذکار کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ مومن کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ فجر کے وقت کی عبادت دل کو نرم اور روح کو پاک کرتی ہے۔ یہ ایک عظیم اعجاز ہے جو ہر مومن کے لیے سعادت کا باعث ہے۔ صحابہ کرام فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ کر ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ جو بندہ فجر کے بعد ذکر الہی میں مشغول رہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک مقام تیار کرتا ہے۔ جب ہم فجر کے بعد سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں تو اس کے 2 بڑے فوائد ہیں۔
اول، فجر کا وقت خود قبولیت کا وقت ہے۔ دوم، سورۃ اخلاص اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے جو دعا کو اور مضبوط بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عمل کو اپنانے والے اکثر لوگ اپنی حاجات کی جلد قبولیت دیکھتے ہیں۔ ایک بزرگ نے بیان کیا کہ ایک بار قحط کے دنوں میں لوگ بارش کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے لیکن بارش نہ ہوئی۔ ایک شخص نے فجر کے بعد سورۃ اخلاص کی مخصوص تسبیح پڑھ کر دعا کی اور دعا ختم ہوتے ہی آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش شروع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ اس تسبیح کی برکت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن میں 100 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھی اس کے لیے خیر کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ سورۃ اخلاص ہر حاجت، خواہ وہ رزق ہو، بارش ہو یا شفا کے لیے دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے تو معوذتین اور سورۃ اخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے اور ہاتھ پھیرتے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سورت بیماری کے علاج میں بھی مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا برکت کے ساتھ۔ سورۃ اخلاص پڑھ کر بارش کی دعا کرنا اسی قرآنی سنت کے مطابق ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کا وسیلہ بنائیں۔ قرآن میں ہے، اللہ مومنوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ محترم ناظرین، سورۃ اخلاص کا ورد دشمنوں کی سازشوں کے اندھیروں سے نکلنے اور فتح حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورۃ اخلاص اللہ تعالیٰ پر توکل کا سب سے عظیم اعلان ہے اور توکل رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، دنیا میں بے شمار اذکار اور وظائف ہیں، لیکن سب سے زیادہ مؤثر اور طاقتور وہی ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو اور اللہ کے محبوب بندوں نے انہیں آزمایا ہو۔ سورۃ اخلاص کی تسبیح انہی اعمال میں سے ایک ہے۔ یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایمان، یقین اور محبت الہی کا اعلان ہے۔ جب اسے فجر کی نماز کے بعد پڑھا جائے تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ سورۃ اخلاص کو کثرت سے پڑھنے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہے۔ خاص اوقات جیسے فجر یا عصر کے بعد اس کی تلاوت دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں شامل ہے۔ یہ وظیفہ دراصل ذکر قلب اور ذکر زبان کا امتزاج ہے۔ زبان پڑھتی ہے، دل یقین کرتا ہے اور اللہ کا نور انسان کے وجود میں سما جاتا ہے۔ ہر عمل کی قبولیت کی بنیاد نیت پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس وظیفے سے پہلے دل میں پختہ نیت کریں کہ یہ ذکر صرف اللہ کی رضا اور اپنی جائز حاجات کی تکمیل کے لیے ہے، نہ کہ محض آزمائش یا دنیاوی دکھاوے کے لیے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے دل میں یہ نیت کریں، یا اللہ، میں یہ سورۃ اخلاص تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اور اپنی حاجات، مسائل، رزق، شفا، بارش اور دشمن پر فتح تیرے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک تسبیح سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے یا وہابو، یا رزاقو، یا کریمو، ان 3 ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ ایک شمار ہوگا۔ آپ نے ان 3 ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ان 2 تسبیحوں کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔
درود پاک کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ اس وظیفے کے دوران دل میں اپنی حاجت کا تصور رکھیں، جیسے اگر بارش کی دعا مانگ رہے ہیں تو بادل کا تصور کریں، اگر شفا مانگ رہے ہیں تو صحت مند ہونے کا تصور۔ اہل ایمان کے تجربات بتاتے ہیں کہ اس وظیفے کو مسلسل 7 یا 21 دن تک کرنے سے حیرت انگیز نتائج سامنے آتے ہیں۔ بعض اوقات پہلے ہی دن دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ سورۃ اخلاص کی تسبیح فجر کے بعد ایک آزمودہ اور روحانی اثر رکھنے والا عمل ہے۔ شرط یہ ہے کہ اسے درست نیت، صحیح طریقے اور مکمل یقین کے ساتھ کیا جائے۔ یہ عمل نہ صرف حاجات پوری کرتا ہے بلکہ ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر عاجزی سے دعا مانگیں۔ دعا میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں اور آخر میں اپنی حاجات پیش کریں۔ دعا میں پورا یقین رکھیں کہ قبولیت ابھی ہوگی۔ محترم ناظرین، یہ تھا سورۃ اخلاص کی تسبیح کا وہ عمل جو نہ صرف قرآن و حدیث سے ثابت ہے بلکہ صدیوں سے بزرگان دین کے تجربات اور لاکھوں مسلمانوں کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ رہا ہے۔ یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت اور اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہی بے نیاز ہے، وہی رزاق ہے، وہی شافی ہے اور وہی دشمنوں پر غالب آنے والا ہے۔ فجر کے بعد کا وقت دل کی سچی نیت اور سورۃ اخلاص کی تکرار گویا آسمان اور زمین کے درمیان ایک نورانی پل کی مانند ہے، جس سے دعا براہ راست عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اگر ہم اس وظیفے کو محض ضرورت کے وقت نہیں بلکہ زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ یہ ایک پکار ہے دل کی گہرائیوں سے رب کی طرف، کامل یقین کے ساتھ، اور جب یقین کامل ہو تو رحمت کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میرا یہ سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا وہ مقدر فرمائے اور جو نہ مانگ سکے وہ من مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔